السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جگہ یہ پر کرنے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع دعا ہے۔ دعا اور اس کے آداب اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے یہ کہا ہے، یہ تمہارے رب کا قول ہے، ادعونی مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں۔ پھر ساتھ دھمکی دی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے۔ یہ مستقل عبادت ہے جس کے نہ کرنے پر سزا ہوگی۔ اور جس طرح اللہ پاک ہمیں اولاد دے تب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ دے تب بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں جاب ملے تب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، جاب لیس ہوں تب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ مشروط نہیں اگر نوکری ملے گی تو روزہ رکھوں، اس طرح یہ مشروط نہیں ہو سکتا کہ قبول کرو گے تو دعا کروں گا۔ دعا ایک مستقل عبادت اور اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی لیے دھمکی دی اور لفظ عبادت استعمال کیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے میری عبادت سے، یعنی دعا سے۔
اور عبادت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چونکہ اللہ سے مخصوص ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ان اعبدونی، صرف میری عبادت کرو۔ ایاک نعبد، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو اسی طرح دعا بھی کسی غیر سے جائز نہیں، جس طرح نماز کسی غیر کی جائز نہیں، رکوع کسی کو جائز نہیں، سجدہ کسی کو جائز نہیں، اسی طرح دعا بھی کسی غیر اللہ سے جائز نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ پیشانیاں جو ہیں یہ اللہ کی امانت ہیں۔ مسجد وہ جگہ بھی ہے جہاں آپ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور مسجد وہ جگہ بھی ہے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، اور مسجد وہ جگہ بھی ہے جس کے ساتھ آپ سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کا ماتھا بھی مسجد ہے۔ یہ تین چیزیں مل کر مسجد کہلاتی ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اس عبادت کے اپنے آداب ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ دعا جو ہے یہ گناہگار کی نہیں سنی جاتی۔ اچھا، یہ ایک معمولی غلطی نہیں، یہ تصور جو ہے، جب آپ کسی جگہ سے الگ ہوتے ہیں، آپ جب مصفہ روڈ سے مصفہ کی طرف ٹرن کرتے ہیں، سعودین بارڈر کی طرف، اور سیدھے الین کی طرف نکلتے ہیں عمان بارڈر کی طرف، تو پہلے فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 انگل کا، پھر 1 بالسٹ کا، پھر 1 میٹر کا، پھر ہزاروں میٹر کا، پھر ہزاروں کلومیٹرز کا۔ یہ چھوٹی سی جو غلطی ہے، چھوٹا سا جو ٹرن ہے کہ جی اللہ پاک گناہگار کی نہیں سنتا، لہذا اب نیک بندہ ڈھونڈو۔ اب نیک بندے کے لیے کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں، اس لیے کہ لوگوں کو نیک کی تلاش ہے، تو باہر سائن بورڈ لگاتے ہیں نا۔ ہر دکان والا اپنی دکان کے باہر اپنی اندر کی حالت کے مطابق بورڈ لگاتا ہے۔ ڈش والے بڑی سی ڈش بنا دیتے ہیں، نائی بڑا سا ایک بندہ جناب علی باہر وہ بنا دیتا، تاکہ جو تلاش میں ہے نائی کی، سالون کی، اس کو سالون مل جائے۔ جو ڈش والے کی تلاش میں، اس کو دور سے دیکھ کے وہ سمجھ لے، ان پڑھ بھی ہو تو اسے پتہ چل جائے کہ یہاں ڈشیں ٹھیک ہوتی ہیں، یہ فٹ ہوتی ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ جبے شبے اوڑھ کے تو نیک شکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں کو نیک کی تلاش ہے، اور انہیں دور سے پتہ چل جائے کہ یہ نیک بندہ ہے، لہذا ہم سے آ کے دعا کروائیں۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا، کچھ دعا کروانے والے، کچھ دعا کرنے والے۔ یہ جو کرنے والے پوپس ہیں، ان کے پھر اپنے آداب اور ان کی اپنی طلب ہے۔ تو پہلے تو یہ بات کہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں کائنات کا سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ ابلیس۔ اس سے بڑا تو کوئی نہیں، وہ تو سارے گناہگاروں کی فیکٹری ہے، وہیں سے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی بھی رد نہیں کی۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی شیطان کا ذکر آیا ہے، اس کی دعا کا اللہ پاک نے ضرور ذکر کیا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ اگر ہدایت مانگ لیتا، ہدایت مل جاتی، معافی مانگ لیتا، معافی مل جاتی، اس نے مہلت مانگی، کہا مہلت دی تم، اس کی بھی رد نہیں کی اللہ پاک۔ اس کے بعد تو یہ تصور ہی نہیں کسی کو آنا چاہیے کہ کوئی شیطان سے بھی بڑا گناہگار ہو سکتا اور اللہ پاک اس کی رد کر سکتا۔ پھر جب ہم بزرگوں کو اپنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نظر و نیاز ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، پھر دمبے ان کے مزاروں پر جا کے ذبح ہوتے ہیں تاکہ یہ خوش ہوں، اور نظر و نیاز اللہ کا حق ہے۔
پھر جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم ان کو بزرگوں کی بزرگی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اللہ سے ہم کٹ جاتے ہیں، ان سے ہم جڑ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بات اللہ پاک رد نہیں کرتا، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے کہ میں اگر میرا موڈ نہ ہو تو میں نبیوں کی بھی رد کر دیتا ہوں، میرے اوپر جبر کسی کا نہیں۔ اللہ کی راہ میں 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، رد کر دی، نہیں قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم نے روایت کیا ہے کہ 3 دعائیں کی تھیں اللہ پاک سے حجۃ الوداع میں۔ ایک یہ کہ میری امت قحط سے نہ مرے ساری، کہا ٹھیک، کسی علاقے میں آئے گا کسی میں نہیں آئے گا۔ جس طرح سابقہ امتیں بالکل ڈیلیٹ ہو جاتی تھی اس کائنات سے، میں اس طرح اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ پھر کہا میری ساری امت غرق ہو کے نہ مرے، کہا ٹھیک۔ تیسری فرمایا میری امت آپس میں نہ لڑے، کہا نہیں منظور۔ 2 قبول کی، 1 رد کر۔ تو اللہ پاک چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ یہ صرف دعا کے ساتھ نہیں ہے، یہ نماز کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ پاک چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ ہمارا کام سجدے کرنا ہے۔ چاہے تو روزہ ہمارا قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ ہمارا کام روزے رکھنا ہے۔ چاہے تو حج قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ اس پہ جبر نہیں کیا جا سکتا، میں اتنے پیسے لگا کر آیا ہوں، کرنا پڑے گا۔ وہ شرائط ہوں گی تو قبول کر لے گا، نہیں اسے پسند ہوگا تو نامنظور کر دے۔ بادشاہ ہے نا، اس کا مزاج ہے، اس پہ جبر نہیں کیا جا سکتا۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے جو ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ جس طرح نماز مستقل عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اسی طرح دعا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب جہاں دعا کا ذکر آتا ہے وہاں تقدیر کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں لکھ دیا کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ اور کیا نہیں ہونا، تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ماں باپ سے جو ہم چلے ہیں اور ماں کے بطن میں رحم میں ہمارا جنت اور جہنم بھی لکھ دیا گیا، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر روزے رکھنے کی کیا ضرورت؟ پھر تو رسی ٹوٹ گئی نا۔ اگر اس کو مقدر کے ساتھ جوڑو گے تو پھر تو کسی عبادت کا بھی فائدہ کوئی نہیں، اس نے لکھ دیا ماں کے پیٹ۔ یہ جو مقدر ہے یہ اکاؤنٹ کی طرح ہے، ہر ایک کا مقدر اس کا اکاؤنٹ ہے، اور اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہیں آپ نہ نکلوائیں، بینک والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ دیا ہوا ہے، کریڈٹ کارڈ دیا ہوا ہے، نکالیں آپ، ضرورت ہے تو نکالیں آپ، نہیں نکالیں گے تو وہ جبر نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، دعا وہ کریڈٹ کارڈ ہے جس سے آپ نکلواتے ہیں اس مقدر میں سے۔ آپ کو نہیں ضرورت نہ مانگے، پڑا رہے گا۔
غلطی آپ کی ہے. اللہ پاک نے ماں کے پستان میں دودھ پیدا کر دیا ہے، بچہ چوسے گا تو نکال لے گا، نہیں چوسے گا تو مرے. تو یہ ہماری ضرورت ہے. وہ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری بات یہ کہ اگر بائی دا وے دعا دنیا میں قبول نہ ہو اور اللہ پاک یہ کہے اور کہتا ہے کہ اس کے عوض تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ چیز منتقل ہو جائے گی اور اس کا ریٹ قیامت کے دن میں طے کروں گا جتنی تمہاری ضرورت ہوگی. بینک والے اگر یہ کہیں کہ ہر بندہ آ کے اے ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ استعمال کرے، جتنے ڈیجٹ وہ فیڈ کرے گا یہاں وہ پیسے نہیں نکلیں گے مگر پاکستان اس کے اکاؤنٹ میں ہم اتنی منی ٹرانسفر کر دیں گے. کیا خیال ہے رش ٹوٹے گا بینک سے؟ لائن لگی ہوگی نا، بندے ایک دوسرے کے بوتھے توڑیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جا رہا. یقین ہے نا کہ یہاں نہ نکلے، پاکستانی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہاں نہ بھی نکلے دعا سے تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، لیکن اعتبار کوئی نہیں ہے. دعا تو ایسی چیز ہے کہ جس سے مفر نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اور جب اعمال تل جائیں گے اور وہ معاملات ہو جائیں گے، سارے لین دین ہو جائے گا اور بندہ ڈیفالٹر نکل آئے گا اور اللہ پاک اس کو بخشنا چاہے گا، تو فرشتے سے کہے گا ذرا اس کی وہ دعاؤں والا وہ ذرا بریف کیس لے کے آؤ جو اس نے مجھ سے مانگی ہوئی ہیں. وہ پڑی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ کے پاس خاص رجسٹر میں پڑی ہوئی ہیں، فرشتوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اللہ پاک اس کو منگوا کے تو دیکھے گا اس کی ضرورت کتنی ہے. یہ تو ابھی ٹنوں کے حساب سے، ٹریلینز ٹنوں کے حساب سے یہ ڈیفالٹر ہے. اللہ پاک ان کی قیمت لگا دے گا پورے فولڈر کی کہ چلو میں نے اس کو اتنا اجر دیا، چلو ڈالو اب اس کے نام اعمال تقسیم کر دو لوگوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش جو دنیا میں پوری ہوئی تھی وہ بھی پوری نہ ہوتی، یہاں ہمیں مل جاتی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ہر شخص کو چاہے وہ نیک ہے یا گناہگار مانگنی چاہیے. دعا سے ہماری بندگی ثابت ہوتی ہے، ہماری عاجزی ثابت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ مجھی کو رب مانتے ہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حسن حدیث ہے ترمذی کی، کہ اللہ پاک کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں. ہم جب بندے سے دعا کرتے ہیں نا، مانگتے ہیں تو ذلیل ہو جاتے ہیں. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو عزت والے ہو جاتے ہیں. وہ جو کسی نے کہا نا کہ اللہ سے مانگو گے تو صرف ایک سے مانگو گے اور پھر اللہ سے نہیں مانگو گے تو ہر ایک سے مانگو گے. اکرم، اللہ کے نزدیک دعا مانگنے والا اکرم سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت عزت والا، سب سے عزت والا. دوسرے کے در پہ جا کے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ کے در پہ آ کے بندہ عزت پاتا ہے. اللہ پاک اس کا اکرام کرتا ہے. اکرام کس طرح کرتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی حیا والا ہے، بڑا ہی حیا والا ہے.
اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا دے. میں اس کا عربی متن پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. یہ جو گلے میں ہم ڈش لٹکا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب سارے مسئلے حل ہو گئے، میں مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، اب اللہ مجبور ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں. دعا بہترین ذریعہ ہے قضاء کو ٹالنے کا. نہیں قضاء ٹالی جا سکتی مگر دعا کے ذریعے. ولا یزید فی العمر الا البر، اور نیکی میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر، عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی. ترمذی نے روایت کی، حسن روایت. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا فائدہ دیتی ہے، دعا کارآمد ہے ہر اس بلا سے جو نازل ہو چکی ہے اس میں بھی اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس میں. بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ لگ جائیں تو پھر کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی، جیسے ایڈز ہے. آپ اس کے بچاؤ کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں لیکن لگ جائے تو علاج کوئی نہیں. کہا کہ دعا ہر مصیبت میں نفع دیتی ہے، مما نزلہ جو نازل ہو چکی ہے اس میں بھی، ومما لم ينزل اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہونا ہے تم اب بھی وقت ہے اسے روک لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اور قضا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اینٹی میزائل شیلڈ ہوتی ہے پیٹریٹ، قضا آ رہی ہے، بندے نے دعا کی ہوئی ہے اللہ پاک سے، عافیت مانگی ہوئی ہے، فرمایا دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اگر دعا میں خلوص ہوگا تو وہ قضا کو روکے رکھتی ہے الی یوم القیامہ، اور اگر خلوص نہیں ہوگا بس ایسے ہی کر کے مانگی ہوگی تو وہ قضا اس کو چیرتی ہوئی آ کے بندے پہ پڑ جاتی ہے. فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اللہ کے بندو دعا مانگا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ربکم حیی، حیی بڑے ہی حیا والا ہے، کریم بڑا ہی کرم والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جود و سخا والا ہے. یستحیی من عبدہ، وہ حیا کرتا ہے اپنے بندے سے اس بات سے اذا رفع یدیہ، جب وہ دونوں ہاتھ اپنے اٹھا لے، الیہ اللہ کی طرف، فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، وہ ان کو خالی لوٹا دے، وہ ان کو خالی لوٹا دے. ایسا ممکن نہیں کہ ہاتھ اٹھیں اور زیرو صفر جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ اربوں کا ہے، اربوں کی دریافت ہے کہ جو زیرو ہے، ایک سے پہلے کیا ہے؟ زیرو ہے. اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ صفر جو ہے یہ اربوں کی ایجاد ہے کہ ایک سے پہلے بھی کوئی فگر ہونا چاہیے. تو اللہ پاک جس کے بھی ہاتھ اٹھتے خالی نہیں آتے، کہیں نہ کہیں کمپنسیشن اس کی ہو جاتی ہے. بندہ مدیر کے پاس جائے بیوی کا ویزا لینے کے لیے ریزیڈنس، مدیر کے یار ریزیڈنس تو تمہیں الاؤ نہیں ہے، معافی مشکل ہے، زیارہ دے دیتا ہوں میں، اللہ 3 مہینے موج کر لیتے. خالی ہاتھ نہ جاؤ. کیا کہو گے؟ مدیر کے پاس گیا ہوں خالی ہاتھ آیا. کہا اللہ پاک کہتا ہے نہیں، یہاں تمہاری نہیں، میں وہاں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا، وہاں ٹرانسفر کر دوں، یہاں تمہارے لیے بہتر نہیں جو تم مانگ رہے ہو.
اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ پاک کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ بے نیازی ہو گئی نا، تو بے نیازی تو صرف اللہ کو سوٹ کرتی ہے، ہمیں تو عاجزی ہی سوٹ کرتی، ہمیں تو مانگنا ہی سوٹ کرتا ہے۔ بندوں سے مانگو تو انہیں غصہ آتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو اسے غصہ آتا ہے۔ بندوں سے مانگو تو ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگو تو عزیز ہو جاتا ہے، عزت ملتی ہے۔ دعا میں وسیلہ اور واسطہ جو ہے وہ سب سے پہلے، اس کے آداب میں یہ ہے، ابھی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلے اللہ پاک کی بندہ تعریف کرے، یہ سلیقہ ہے مانگنے کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اپنا مسئلہ رکھے۔ اب اس میں جو چیز پیش کی جا سکتی ہے بطور واسطہ، وہ بندے کی اپنی کیفیت اور حالت اور عاجزی ہے۔ آپ نبیوں کو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ پاک میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، کیوں اللہ پاک کو پتہ نہیں؟ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپا میرے سر میں جا کے چمک اٹھا ہے، مشتعل ہو گیا، میرا سر چاندی ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ فریاد ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں کہ ان کے سر کا کیا حال ہے اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال ہے، اور وہ اس لیے اللہ پاک کو بتا رہے ہیں۔ بندے کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا بتائیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ بات پتے کی نہیں ہے، تو اپنی مجبوریوں کا واسطہ دے رہا ہے، اپنی درد مندانہ کیفیت اس کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ اس کی توجہ تمہاری طرف رہے، تاکہ وہ فیصلہ کر لے۔ جب بھکاری آپ کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے تو اس کی حالت بتاتی ہے کہ وہ، کہا جاتا ہے کہ اگر بھکاری پیسے کشکول سے اپنی جیب میں منتقل نہ کرے، کشکول بھر کے رکھے، تو اسے کوئی بھی بھیک نہ دے کہ پہلے یہ ختم کرو پتر پھر ملیں گے۔ وہ خالی رکھتا ہے کشکول ہر وقت۔ یہ جو ہماری بے نیازی ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارا کشکول بھرا ہوا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ ہمیشہ اپنا کشکول خالی رکھو، پتہ نہیں اس کے نظر کرم کب پڑ جائے۔ تو وہ آپ کو انگیج کر لیتا ہے، فریاد کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تاکہ آپ فیصلہ کر رہے ہو اور اس کی رقت اور اس کی وہ حالت اور کیفیت دیکھ کے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کریں کہ ابھی بل بھی دینے، ابھی فلاں چیز بھی دینی ہے، ابھی فلاں چیز بھی دینی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی فریاد سنتے رہیں تاکہ آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت ایوب، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ انہیں در لگا ہوا ہے؟ انہیں مصیبت بیماری ہے، 18 سال ہو گئے۔ یہ جو بتانا ہے یہ خبر نہیں ہے، یہ فریاد ہے، اپنی اس عاجزی کو، اپنی اس محتاجی کو، اس اپنی کیفیت کو وسیلہ بنا کے پیش کرنا اللہ کے سامنے، میری حالت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا
وہ جگر پاش دعا جو آپ نے طائف میں مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ پاک میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، قلت حیلتی اسباب کی کمی، اور لوگوں میں اپنی رسوائی کی۔ اللہ پاک تو نے مجھے کس دشمن کے حوالے کر دیے، اور پھر میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے اس چہرہ انور کی کہ جس سے زمین و آسمان روشن ہیں، اس سے کہ تو ناراض ہو۔ اگر یہ پتھر تیری رضامندی سے مارے جا رہے ہیں فلا ابالی، تو اللہ جی پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دے۔ تو اللہ پاک نے پھر جبرائیل کو بھیجا، ملک الجبال آیا، کہا کہ بتائیے کیا کرنا ان طائف والوں کا، جوڑ دوں دونوں پہاڑ، سرما بنا دوں ان کا؟ فرمایا یہ نہ صحیح، ان کی اولاد میں سے کوئی شاید کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ نے مجھے بندے مارنے کے لیے نہیں بھیجا، ہدایت دینے کے لیے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلا جو واسطہ ہے وہ اپنی اس کیفیت کا ہے، یعنی اللہ پاک کے سامنے جتنی عاجزی اختیار کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اسألک مسألۃ المسکین، اللہ پاک میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتے ہیں، وابتہل الیک ابتہال الخاضع الذلیل، من خضعت لک رقبتہ وذلت لک نفسہ وفاضت لک عیناہ، اللہ پاک اس بندے کی طرح جس کی گردن تیرے سامنے جھک گئی ہے، جس کا نفس تیرے سامنے آ کے مر مٹ گیا ہے، اور جس کی آنکھیں تیرے سامنے امڑ رہی ہیں، یہ انداز جو ہے یہ اللہ پاک کو بڑا عزیز ہے۔ سب سے پہلا واسطہ یہ ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اپنی عاجزی بطور واسطہ۔ اب میں نے ذکر کیا تھا، غالباً درس میں کیا تھا یا کمرے میں جو ہمارا سیٹنگ ہوتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو تعلق ہے وہ الگ ہے تمام معاملات سے۔ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، حمد کے بعد درود، یہ ایمان بالرسالت کی سفارش ہے نا، واسطہ ہی ہے نا۔ اپنی نمازوں میں سے نبی کو آپ نہیں نکال سکتے، اذان میں سے نہیں نکال سکتے، اقامت میں سے نہیں نکال سکتے، کلمے میں سے نہیں نکال سکتے، جہاں اللہ ہے ساتھ ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ پر ایمان ہی کے واسطے سے مانگتے ہیں، اور اللہ تک ہمیں جس واسطے نے پہنچایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا، شاہ احمد نورانی کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالرسالت کی نسبت سے، چونکہ اپنے عمل کو بحیثیت سفارش، بحیثیت وسیلہ پیش کرنا، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، جو 3 آدمی غار میں قید ہو گئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ پاک کو دیا تھا کہ اے اللہ پاک، اگر وہ میں نے خالص تیری ذات کے لیے کیا تھا تو اس کو قبول کرتے ہوئے تو مہربانی فرما اور یہ پتھر رستے سے ہٹ جائے، غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ تو ایمان بالرسالت عمل ہے،
وہ جو تینوں عمل انہوں نے گنوائے ہیں ان سے بڑا عمل ہے ایمان بالرسالت. اگر ایمان بالرسالت نہ ہو تو باقی عمل ہے ہی کچھ نہیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، صرف نبی کا انکار کر دیں. لہذا ایمان بالرسالت جو ہے وہ ہمارا عمل ہے اور ہم اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن. کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے آدمی کے گھر کے اندر نظر ڈالے یہاں تک کہ وہ اذن لے لے. فَإِذَا نَظَرَ دَخَلَ، جب اس نے اندر جھانک لیا تو وہ اندر داخل ہو گیا. یعنی آپ باہر کھڑے ہیں اور نظارہ آپ پورے گھر کا کر رہے ہیں، ہانڈی پکا رہی ہے بیوی، اس کی جناب عالی دوپٹہ اس نے لپیٹا ہوا ہے اپنی چوٹی کے نیچے ایزی ہو کے لگی ہوئی، اور آپ سامنے کھڑے ہوئے اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں اندر آ جائیں جی، ہونا آنے کی کیا ضرورت ہے صاحب، آپ تو آئے ہوئے ہیں. فَإِذَا نَظَرَ دَخَلَ، جب تم نے اندر دیکھ لیا تو تم داخل ہو گئے. اب کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو تم؟ انما الاستئذان من النظر، اور نظر ہی سے تو اجازت لی جاتی کہ میں اندر آؤں گا تو آپ کے گھر کی پرائیویٹ چیزوں کو دیکھوں گا، کیا میں اس قابل ہوں، اجازت ہے مجھے اندر آنے کی؟ نظر ہی سے تو اجازت لی جا رہی ہے، ورنہ آپ کا اندر پیر رکھنے سے زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ بغیر کسی اذن کے بندہ اندر نہ تاڑے، نظر نیچی رکھے، سائڈ پہ ہو کے دروازہ بجائے. اور سائڈ کی مراد یہ ہے کہ اگر اس میں آئی کیٹ، وہ کیٹ آئی لگی ہوئی ہے دیکھنے والی، تو ذرا سامنے ہو کے کھڑا ہو تاکہ پتہ چلے بندہ کون ہے. دروازہ بجا کے یا بیل دے کے آدمی 10 میٹر دور کھڑا ہو جائے، وہ اندر والے دیکھ رہے ہیں بندہ نہ بندے کی ذات گیا کون ہے بھائی، جنت کر کے دیکھے تو صحیح کون ہے. تو اس میں سامنے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی دروازہ کھول دے تو پھر دروازے کی سیدھ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے. وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ. اور کوئی شخص، کوئی امام جب کسی قوم کی امامت کرے نماز میں تو پھر خاص اپنے لیے دعا نہ مانگے. فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اگر اس نے یہ کیا کہ صرف اپنے لیے دعا مانگی تو اس نے نمازیوں سے خیانت کی. بندے 10 15 20 بندے 100 200 بندہ کسی کو نمائندہ بنا کے اندر بھیجتے ہیں کہ جا کے ہماری بات کرو ذرا، کہ ہمارے یہ مطالبے ہیں. وہ ٹنڈیل یا وہ فورمین اندر جا کے مینجمنٹ کے ساتھ یہ کہ مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دیں، آپ پاس کر دیں تو بس ٹھیک ہے، میں ان کو کسی طریقے سے بلا پھسلا کے ہڑتال ختم کروا دوں گا. تو یہ خیانت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے تو سب نے نمائندہ بنایا تھا کہ تم ہماری طرف سے بات کرو، وہ اپنی بات کر رہے ہیں. تو لہذا جہاں اجتماعی عبادت ہوگی وہاں اجتماعی دعا بھی ہوگی. وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ، اور کوئی شخص پیشاب کی حالت میں پیشاب روکے ہوئے جو ہے وہ نماز نہ پڑھے. یہ جو حقن، ہا حلوے والی، قاف 2 نقطے والا اور نون حقن. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو عربی ہیں یہ قاف کو گاف پڑھتے، گل، قل کو یہ گل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ حقن جو ہے یہ اصل میں ہگن ہے. جو ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نا ٹٹی پیشاب کے لیے ہگن، یہ عربی کا لفظ. اب ہمارا پچھلا جو ہفتہ تھا وہ چونکہ دعاؤں کا تھا، ورلڈ کپ ہوا چل رہے، ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی. میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا، پتہ چلتا تھا کہ دنیا کا واحد مسئلہ یہی میچ ہے.
یہ میچ ہم جیت گئے، ہمارے سارے پاور ہاؤس کام کرنا شروع کر دیں گے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، قرضے پاکستان کے سارے ختم ہو جائیں گے، سارے سیاستدان نیک دیانتدار ہو جائیں گے. بس سارا مسئلہ یہ کہ ایک دفعہ ہم یہ میچ جیت لیں. ساری ساری رات لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، بادشاہی مسجد کھلی ہوئی ہے، شاہ فیصل مسجد کھلی ہوئی ہے، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اور جوان عورتیں پاکستانی ٹیم کی کٹ پہنے ہوئی اچھل کود کر رہی ہیں. پورا ملک سینما بنا ہوا، کوئی حیا نہیں، ہر چیز مکس اپ ہوئی ہے. کیونکہ آج خوشی کا دن، جس چینل پہ جاؤ وہاں ایک کنجر ہوگا اور ایک اس کے ساتھ اس کی فیمیل ہوگی. تماشا. دعائیں مانگی گئیں، کھیل تھا. کیا ہوا؟ دیکھیے، ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ اللہ پاک بڑے حیا والا ہے، اپنی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا. اس نے 4 بار فتح آپ کے ہاتھ پر رکھی ہے اور آپ نے گرا دی. اب جبرائیل کو تو نہیں بھیجا جا سکتا کہ جا کے وہ جو اکمل برادران ہیں ان کے ہاتھ پہ الفی لگاؤ. اس نے کمی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اس درے پہ کھڑا ہونا ہے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ درندے ہماری لاشیں بھی نوچ رہے ہیں تو بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہ بصیرت ایک جرنیل کی. خالد بن ولید کو کس چیز نے مسلمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنیلی نے. جب انہوں نے جنگ کا نقشہ دیکھا، بے ساختہ بولا کہ یہ شخص بہترین جرنیل، کوئی ویک پوائنٹ نہیں چھوڑا، کہیں سے وار کرنے کی جگہ نہیں چھوڑی. اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کا ذکر کیا تھا کہ درندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہوں، جب ہو گئی فتح وہ لوگ بھاگنے لگ گئے، کچھ لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے. تو ان لوگوں نے اجتہاد کیا، حالانکہ کمانڈر نے کہا انہیں کہ خبردار یہ جگہ چھوڑو، لیکن انہوں نے کہا جی حضور نے تو شکست کی بات کی تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے. صرف ایک غلطی تھی، اجتہادی غلطی. 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اگر تم اسے میدان جنگ ہی سمجھتے ہو تو میدان جنگ میں ایک غلطی کی بھی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. فرمایا لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ حتی فشلتم. اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ناکام ہوئے. ریت کی طرح ان کی وکٹیں گر رہی تھیں، تم خود چھوڑ رہے تھے کیچ، تم ناکام ہوئے. اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ خالی نہیں بھیجے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. عرض محمد شیخ صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جمعے میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یصبح رجلا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام ہونے تک کافر ہو چکا ہوگا، اور ایک بندہ شام کو تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ صبح اٹھے تھے تو بڑے ہی مومن تھے، اللہ پر بڑا یقین تھا ان کو، نفل پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور عشاء سے پہلے کافر ہو گئے تھے. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھگوان سے لے کے مانگ کے لے لیا ہے. ہم نے اللہ سے مانگا، کیا دیا اس نے ہمیں؟ انہوں نے بھگوان سے مانگا ہے اور جیت گئے.
اسی اللہ کو منگیا تو کی ملیا سن؟ ٹرافی بھی گئی، ایمان بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ جو لفظ بھگوان ہے نا، یہ بھگوان کا مطلب ہے بھاگ کا مالک، مقدر کا مالک، تقدیر کا مالک۔ اور وہ اللہ ہی کو بھگوان کہتے ہیں، تقدیروں کا مالک۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور نماز روزہ شروع کر دیں، آپ کی شریعت کو مان لیں، تو اللہ کو بے شک بھگوان کہتے رہیں۔ اگر اللہ پاک کو گاڈ کہنے سے امریکہ کا مسلمان کافر نہیں ہوتا تو ان کے بھگوان کہنے سے نہیں، تو وہ ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی بھگوان ہے۔ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، دیر از نو بھگوان بٹ اللہ۔ تقدیر کا مالک ایک ہی ہے، لفظ بھگوان کی کوئی نہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 18-20 سال پہلے کی، میرا بچہ چھوٹا سا ہوتا تھا، پاکستان گئے تو میری کسی چیز پر، شاید ٹوپی تھی میری پڑی ہوئی کراکلی والی، تو میرا بیٹا اور میرا بھانجا آپس میں لڑ رہے تھے۔ میرا بیٹا کھینچتا تھا اور کہتا میرے ابو کی، اور وہ کھینچتا تھا کہتا میرے ماموں کی ہے۔ اس جھگڑے میں میری آنکھ کھول گئی، میں نے کہا مجھے پکڑاؤ سرانے کے نیچے رکھ کے۔ تو بات تو دونوں کی سچی تھی، وہ بھی سچا تھا، اس کے ماموں کی تھی، اور یہ بھی سچا تھا، اس کے ابو کی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ماموں اور ابو ایک ہی تھے۔ یہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایمان برسالت کی کمی۔ آج ہم دعا کریں گے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی بہن فوت ہو گئی۔ کتنی خواتین ہو گئیں؟ ایک ہی، یہ ایک ہی۔ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ان میں سے ایک کی وہ اہلیہ ہیں، دوسرے کی وہ بہن ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی انہوں نے بھگوان سے مانگا اور جیت گئے، ہم نے اللہ سے مانگا ہمیں کیا ملا، یہ تو کسی نے کہہ دیا نا، ورنہ دل میں سب نے برا منایا ہے، دل میں سب نے برا منایا ہے۔ کوئی بولڈ تھا، اس نے منہ سے کہہ دیا، لیکن کچھ دل میں گلا چھپائے ہوئے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر یہ اپنے جی جان کے اندر آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی حرج نہ رکھیں، کوئی گلہ نہ رکھیں، تب مومن ہیں۔ گلہ رکھ کے اگر آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں عبداللہ ابن ابی کی طرح، تو مومن نہیں، منافق ہے۔ تو یہ میچ کیا لے گیا؟ ہمارے ایمان بڑے گلے ہو گئے ہمیں۔ ایک تو یہ کہ تجدید ایمان کریں وہ سارے لوگ جنہوں نے دلوں میں گلہ پالا ہے، جبکہ آپ کو صورتحال پتہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر وہ 50 رنز بھی صرف بناتے نا، پھر بھی ہم نے یہ میچ ہارنا تھا، ہم نے 35 پہ آؤٹ ہو جانا تھا۔ یہ سرکاری سطح پہ طے کیا گیا تھا، جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جانے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ میچ ہارنا ہے، تاکہ وہ لوگ خوش ہوں اور اس خوشی میں ہم کچھ گین کریں اپنے لیے۔ امریکن ٹیم جب فٹ بال ہاری تھی ایران سے، تو آپ کو پتہ یہ پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا تھا، ان کے ٹیم کو کہا تھا کہ آپ کو وائٹ ہاؤس میں ڈنر دیا جائے گا اگر آپ ہار جائیں ان سے، اس لیے کہ لوز دا آرگومنٹس اینڈ ون دا کیس، قوم کو خوش کرو، اس خوشی میں اس کے ہاتھ سے نکالو، ان سے تعلقات بحال کرنے کے لیے، ملکی سلامتی کے لیے، ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ اور یہ بات لیک ہو جائے گی، وکی لیکس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ود ان 1 ویک آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں اب وہ ٹیم آ رہی ہے پاکستان کھیلنے کے لیے، پہلی بین الاقوامی ٹیم جو آپ کے یہاں کھیلے گی انٹرنیشنل، وہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر باقی ٹیمیں بھی آ جائیں گی کہ جب دشمن ان کا ان سے مطمئن ہے تو ہمیں کیا ڈر ہے۔ ایک تو یہ آپ نے ان سے حاصل کیا اس کے عوض،
یہ فیصلے کہیں اور اوپر ہوئے تھے اور قوم پاگل ہو رہی تھی. کتنے لوگ دل کے دورے سے مر گئے. اور یار قرآن پڑھنے والی چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ ٹینک چڑھ گئے اور فاسفورس سے تم نے جلا کر ان کو راکھ کر دیا ہے, کسی کو دل کا دورہ نہیں پڑا. وہ کیسا مسلمان ہو تم؟ دل کے دورے کی وہ جگہ تھی, اس پہ تمہیں دورہ نہیں پڑا. کلچر تمہارا سارا ہندوؤں والا ہے, گانے تمہیں ان کے پسند ہیں, فلمیں تمہیں ان کی پسند ہیں, کیبل پہ دیکھو سارے اسٹیشن ان کے آتے ہیں. مقابلہ صرف اسی میں کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والی ہیں. آپ کے دریاؤں پر اس نے کو 150 ڈیم بنا دیے ہیں اور ابھی مزید 100-150 کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ ایک ڈیم نہیں بنا سکتے. میڈیا نے میچ پہ قوم کو متحد کر دیا, ڈیم پہ نہیں کرتا. آپ کو پتا یہ کیا گیم تھی؟ یہ شو آف پاور تھا. جیسے شیعہ کرتے نا شو آف پاور, جلوس نکالتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی ہیں. اس کے مقابلے میں بریلویوں نے اب جلوس نکالنے شروع کر دیے ختمے اپنے میلاد کے. وہ گھوڑا نکالتے تھے, یہ اونٹنی نکالتے ہیں تاکہ شو آف پاور کریں کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں. میڈیا پہ انویسٹ کیا گیا تھا, میڈیا نے شو آف پاور کر دیا کہ دیکھ لو ہم نے ایک دن میں اس پوری قوم کو پاگل بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. عدالتیں بند, اسپتال بند, ڈاکٹروں نے آپریشن ملتوی کر دیے, امتحان ملتوی ہو گئے, سرکاری دفاتر میں چھٹی ہو گئی, صبح سے لے کر شام تک لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے. میڈیا نے بتا دیا ان کو, اپنے آقاؤں کو, کہ اب تمہیں حکومتیں خریدنے کی ضرورت نہیں, ہمیں خریدو. ہم اس قوم کے ذہن ہمارے ہاتھ میں ہیں. جس سیاستدان کو تم نے زیرو کرنا ہے ہمیں بتاؤ, ایک ہفتے میں زیرو کر دیں گے. جس کو تم نے ہیرو بنانا ہے ہمیں خریدو, ہمیں پیسہ دو, ہم اس کو ہیرو بنا دیں گے. یہ میڈیا کا شو آف پاور تھا. آپ نے دیکھا اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن میڈیا نے کیا کیا؟ جیسے کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوئی. سنسانی پھیلی ہوئی سارے اسٹیشنوں پر, کوئی تبصرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. چند سیکنڈ کا کلپ چلاتے ہیں, بس وہ 2-4 وکٹیں اٹھتی دکھاتے ہیں. ایک دم ایسے ہو گیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. بندے مر گئے بھائی صاحب تمہارے, لوگوں کا ایمان چلے گئے. تو یہ ساری میڈیا گیم تھی. اتنا ہائپ دیا گیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ آج تک ورلڈ کپ میں ان سے کبھی بھی نہیں جیتے. تو یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا کہ جی دعائیں ہم مانگتے رہے ہو. بھائی صاحب دعائیں مانگتا ہے بندہ, دعا ہم نے بھی مانگی ہے, لیکن دعا آرڈر نہیں ہوتی, دعا ہی ہوتی ہے. جب بھیک مانگنے والا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ کی مرضی پہ چھوڑ دے تو پھر تو ہے وہ بکاری. اور اگر ساتھ کے 500 روپیہ کٹ ہے تو پھر بتھا خور, پھر بکاری نہیں. دعا کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ ماننی ہے تو یہ تو اللہ کو آرڈر ہو گیا. یہ تو نبیوں نے بھی کبھی نہیں دیا. اتنا جنون. ہمارے پاس 17 ارب ہو گئے ہیں بیرونی جو کرنسی کے ہمارے خزانے. انڈیا کا آج سے کچھ 2 سال پہلے 275 ارب ڈالر جو ہے آئی ایم ایف میں لگا ہوا ہے, انویسٹ ہوا ہے. ہم آئی ایم ایف کے جوتے چاٹتے ہیں, اس کے کہنے پہ قیمتیں بڑھاتے ہیں چیزوں کی قرض لینے کے لیے, اور اس کا 275 ارب ڈالر وہاں انویسٹ ہے. اور ہم جب لے کے سود دیتے ہیں تو انڈیا کو بھی دیتے ہیں ساتھ سود. ہم مقابلہ کرنے چلے, بہت سی جگہ مقابلہ کرنے. ان کے وزیر چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں آتے ہیں, بوڑھے بیچارے, وہ گھٹنے درد کرتے ہیں ان کے, کوئی میرے خیال میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں ان کو اس گاڑی میں سے ٹانگیں سکیڑ کے باہر نکلنے میں. اور تم بکاریوں کی قوم اور تمہاری گاڑیاں جناب اتنی لمبی ہیں کہ پارکنگ کی جگہ کوئی نہیں ملتی. اس میں مقابلہ کرو نا, مقابلے کی بہت ساری جگہیں ہیں. تو اس ایک کھیل کے لیے ہم نے ایمان کو کھیل بنا دیا. ہم بھی اسی مٹی سے, بخار ہم کو بھی چڑھا لیکن گردن توڑ بخار نہیں.
یہ ایمان شکن بخار نہیں. اب صورتحال دیکھ کے پتہ چل گیا کہ بھائی معاملات طے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم آپ اپنی حالت نہ بدلے. یہ اس کا فیصلہ ہے. اچھا، دعا میں عام طور پہ ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں، ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی دیا، اور جیسا کہ کہا حدیث میں کہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ پاک خالی نہیں بھیجتا. اس میں انداز بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی جب آپ ایسے کر کے مانگا کرتے. تو کہا کہ ہاتھ کبھی تو پورے پھیلا. یہ عاجزی کا انداز، اپنی بے قراری کا انداز، اور ایک ایسے کر کے ہاتھ کرنا سینے کے برابر ایسے، یہ شرمندگی کا انداز ہے کہ ہم عملی طور پہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگیں، کس منہ سے مانگیں، لیکن چونکہ در تیرا ہے اور کوئی در ہے بھی نہیں ہے لہذا ہم تجھی سے مانگتے. تو یہ ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اس کے آداب میں سے بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے، ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ جی نماز کے بعد دعا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ اس پہ بہت لے دے ہوتی. اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کے بعد دعا نہیں کی، اجتماعی دعا نہیں کی. بالکل ٹھیک، کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ملتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جگہیں بتائی ہیں جن پہ نماز دعا قبول ہوتی ہے، سب سے پہلی جو بتائی ہے وہ بتائی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ جو دعا ہوتی ہے یہ برخاستگی کا سمبل ہوتی ہے. جب آپ دعا کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجمع اب آپ میری طرف سے فارغ ہیں، جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، جو جانا چاہتا ہے جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد عدالت لگتی تھی، دعا کا کوئی کنسپٹ بنتا نہیں. اس لیے کہ حکم یہ تھا کہ جو بھی وفود آتے تھے اور کوئی لوگ مسائل والے آتے تھے، کوئی اور مختلف جگہوں سے لوگ مسلمان ہونے آتے تھے، کچھ سوالوں کے جواب چاہتے تھے، فتوے پوچھنے آتے تھے، ان سب کو روک لیا جاتا تھا. اور 2 گھر جو ہے وہ مہمان خانے کے طور پہ مدینے میں متعین تھے جہاں ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا تا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حتی تخرج الیہم، یہ لوگ انتظار کریں جب تک کہ آپ ان کی طرف نکلیں. تو حضور نماز میں نکلتے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھتا تھا، کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا، کوئی اپنے اور مسئلے پوچھتا تھا، کچھ لوگ سوال کرتے تھے، مالی سوالات کرتے تھے، اور حضور دعا دیتے تھے. حکم کیا تھا؟ صلی علیہم، اے نبی انہیں دعائیں دو، ان صلاتک سکن لہم، تیری دعائیں ان کے لیے بڑے سکون کا باعث ہیں. تو دعا دیتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. میں اگر کسی کو کہ اللہ پاک آپ کو نیک اولاد دے تو اس کے لیے مجھے ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا دینے کی جائے اللہ پاک آپ کو خیریت سے لے جائے، وہ منہ سے کہنا کافی ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں. تو جو وفود آتے تھے اور جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برکت کی دعا دے رہے ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ تو نماز کے بعد کا کہ حضور کی مجلس لگتی تھی، برخاست نہیں ہوتی تھی، جبکہ ہماری برخاست ہوتی. لیکن اس کو اتنا واجب سمجھ لینا کہ اب بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار مولوی صاحب دعا مانگے تو ہم جائیں، یہ بھی غلط ہے. اب مولوی صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ بندے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اذکار بھی پورے نہیں کرتے، یار پہلے ان کو فارغ کرو، انہوں نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے. تو وہ بیچارہ اپنے اذکار آدھے ہی چھوڑ کر پھر دعا مانگتا اور بندے بھی پھر جو ہے وہ فارغ ہو کے جاتے. یہ چیز غلط ہے. آپ کا اپنا ضروری کام ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ جائیے.
یعنی اس کو اس حد تک تنگ کر دینا، جیسے ہمارے دیہات میں عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک مولوی صاحب دعا نہ مانگے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک اذکار پورے کر لیتے ہیں، ان کے اذکار بھی پورے ہو گئے، مولوی صاحب کے بھی پورے ہو رہے ہیں، اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پھر حضور کے حکم کے مطابق اس کو سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں کہ اللہ پاک صرف مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، بلکہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اجتماعی، اور باقی کو آمین کہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دعا سب سے پہلے اپنے لیے کرنی چاہیے۔ انبیاء کی جتنی بھی دعائیں کوٹ کی گئی ہیں قرآن حکیم کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب اغفر لی ولأخی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا مانگنی، اس لیے کہ جو بندہ خود کسی ایف آئی آر میں نامزد ہو وہ کسی کی ضمانت نہیں دے سکتا، یہ قانون ہے پاکستان کا، کہ بندہ کہتا ہے جی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن خود 302 میں خود ضمانتی ہے، تو اس کی ضمانت رد ہو جاتی ہے، بھائی صاحب تم اس قابل نہیں، کوئی شریف آدمی لے کر آؤ۔ تو سب سے پہلے اپنا نام ایف آئی آر سے درج کروائیں کہ اللہ پاک میری ساری معاف کر دے، خارج کر دے وہ جو میں نے کی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے مانگی جائے، اور اس یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ دعا میں جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنی وہ قبول جلد ہوگی کہ میرا رب سنتا ہے، اگر دنیا میں میرے حق میں بہتر ہوگا تو پوری کر دے گا، ادروائز آخرت میں یہ ملنی دعا رد نہیں جاتی، اللہ پاک کا وعدہ ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں استجابت جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو رسپونڈ ہوتا ہے، قبول کروں گا میں، اور یہ نہیں کہا کہ اے نیک لوگوں تم مجھے پکارو، اے گناہگارو تم دمڑیاں والی سرکار کے پاس چلے جاؤ۔ تمہارا رب کہتا ہے وہ سب کا رب ہے، جب اسے رب کہہ کے شیطان نے مانگا ہے تو اس نے رد نہیں کیا، یار اس سے بڑا کوئی، آپ دیکھیں مولت بھی کیوں مانگ رہے، اس لیے کہ نمازیں پڑھوں گا میں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری بے نیازی کی قسم، یہ بے نیازی ہے نا، جاؤ جو کرنا کر رہے تو، ورنہ اگر ڈر ہوتا اللہ پاک کو تو کہتا نا مولت اتنے بڑے دشمن کو، یہ تو اتنے لوگوں کو جہنم میں لے جائے، یہ بے نیازی۔ قال ربی، ربی، شیطان بھی اللہ کو رب کہہ رہا ہے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، رب کہہ کے شیطان نے مانگا ہے تو اس نے رد نہیں کیا، جب تو رب کہہ کے مانگے گا تو کبھی رد نہیں ہوگا، بہتر ہوا تو دنیا میں پوری کرے گا، نہیں تو آخرت میں تیری امانت ہے، نکال کے ریٹ لگائے گا اور اس دن ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔